بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباغ وضو، مکمل وضو اور اچھی طرح سے وضو کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ رجعنا من مکہ الی المدینہ، ہم لوگ مکے سے کسی سفر میں واپس آ رہے تھے، بہت سارے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ہم مدینہ آ رہے تھے، اور اتفاق سے عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، پانی دستیاب نہیں تھا، ہم لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا، اور اول وقت ہو چکا تھا اور اول وقت نکلنے کے قریب تھا کہ عصر کی نماز کا اول وقت نکل جائے۔ تو ہر آدمی پریشان تھا کہ پانی ملتا تو ہم لوگ وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہم لوگوں کو پانی دکھ گیا، تو پانی جب نظر آ گیا سب لوگ اپنی سواریوں سے اترے، بھاگے، جلدی بہت جلدی بھاگنے لگے، جلدی سے ہم وضو کر لیں، جلدی سے ہم وضو کر لیں، ہم اول وقت میں نماز پڑھ لیں، ہماری نماز جانے نہ پائے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں وَهُوَ عِجَالٌ، سب کے سب جلد بازی میں تھے، سب وضو کرنے میں جلد بازی میں تھے، جبکہ آپ کو اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم وضو کس عبادت کے لیے کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے، ہم صلاۃ قائم کرنے جا رہے ہیں، جو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، اور اس کے لیے وضو لازم ہے، فرض کا درجہ رکھتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، جس نے وضو کی نماز نہیں ہوتی، اس کی بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، اچھے طریقے سے سکون کے ساتھ ہمیں وضو کرنا ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جلدی میں سے تھے، پانی بھی ختم نہ ہو جائے اور ہم جلدی سے وضو کریں، عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اور اتفاق سے جب وضو کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نظر پڑی تو اتفاق سے کچھ لوگ اس میں ایسے تھے لم یمسہ الماء، کہ جن کے بعض اعضاء تک پانی نہیں پہنچا تھا، جلدی وضو کرنے میں۔ آج کے زمانے میں بھی ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں، یا ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو کہیں نہ کہیں ایسا موقع آ جاتا ہے، گھر سے دیر سے نکلے، جلدی آنا چاہیے تھا، دیر ہو گئی، جماعت نکل رہی ہے، جلدی سے پہنچے، جلدی وضو کیا، جلد بازی میں کوہنیوں تک پانی پہنچا نہیں پہنچا، خلال ہوا انگلیوں کے درمیان میں پانی، اس کا کچھ بھی خیال نہیں رہتا، اور ہم جلد بازی میں مکمل وضو کیے بغیر یا احسن وضو کیے بغیر نماز میں شامل ہو جاتے۔ اس بات کا دھیان نہیں ہوتا کہ لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، اگر وضو آپ نے مکمل طریقے سے کیا نہیں ہے، کہیں کوئی جگہ رہ گئی ہے تو آپ کی نماز ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھا تو بعض لوگوں کے اعضائے وضو کے کچھ حصے چمک رہے تھے۔ چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ الگ دکھائی دے رہے تھے، جہاں پانی نہیں پہنچا تھا وہ حصہ ایک الگ طرح سے دکھ رہا تھا، وہ حدیث کے الفاظ میں چمک رہے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کی اور تاکیدی حکم فرمایا اور ڈانٹا بھی، اور یہ الفاظ ہی سن لیجئے، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ان ایڑی والوں کے لیے جن کے ایڑیوں تک پانی نہیں پہنچا، ایڑی خشک رہ گئے ہیں جلد بازی کی وجہ سے، اچھے سے وضو نہیں ہے، ویل، اور ویل تو جانتے ہی بہت سارے معنی ہوتے ہیں، عذاب کا ایک حصہ ہے، جگہ ہے، جہنم کی جگہ ہے، یا جو بھی یعنی عذاب کے معنی میں ہے، تو ویل ہے، جہنم کا ویل ہے۔ لوگوں کے لیے جن کے ایڑیاں خشک رہ گئیں، پانی نہیں پہنچا، انہوں نے قاعدے سے وضو نہیں کیا۔ تو اب ایک بات یہ صاف ہو گئی کہ ہمیں اور آپ کو نماز کے لیے آنا ہے۔ نماز جہاں اطمینان چاہتی ہے، وہی وضو اس سے پہلے اطمینان چاہتی ہے کہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اچھے سے وضو کریں، اور اس کی جو ہے بڑی فضیلت ہے۔